فرزند مفتی شیر نگر، قائد ہمارے جان و جگر، تمہیں سے امیدوں کی وابستگی، تم ہی تو ہو اب نبی دے سحر۔ فرزند مفتی شیر نگر، قائد ہمارے جان و جگر، تمہیں سے امیدوں کی وابستگی۔ ہمارے سوامی جی میرے پاس بیٹھے ہیں، دوسرے ارباب سیاست اور میرے وہ بھائی جو اس اجتماع میں شریک ہیں۔ عن عبد الله بن أبي قراد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ يوما فبدأ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمسحون بوضوئه فقال ما يحملكم على ذلك؟ قالوا حب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يحب الله ورسوله، أو قال من سره أن يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤد الأمانة إذا اؤتمن وليحسن جوار من جاوره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ کا آج یہ اجتماع جس کو جمعیت علماء کرناٹک کے ذمہ داروں نے بلایا ہے، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی روشنی میں آپسی بھائی چارہ، انسانیت کی بنیاد پر مذہب سے اوپر اٹھ کر محبت، ہمدردی، اس موضوع کو سامنے رکھنے کے لیے بلایا گیا ہے۔ جمعیت علماء ہند کے اکابر روز اول سے ایسے لوگ رہے ہیں جو قرآن اور حدیث کے بہترین ماہر، پڑھے ہوئے اور پڑھانے والے رہے ہیں۔ ان کی خدمات محتاج تعارف نہیں ہے۔ آج اس ملک کے اندر اگر اسلام اور مسلمان اپنے اسلامی تشخص کے ساتھ زندہ ہے اور سارے ہندوستان میں زندہ ہے، تو وہ تنہا ان اکابر کی خدمت کا نتیجہ ہے جو انہوں نے سن 1857 کے بعد اس ملک کے اندر کیا۔ وہی جمعیت علماء کے بنانے والے ہیں۔ سن 1919 میں جمعیت علماء کی بنیاد رکھی گئی اور آج اس کو تقریباً 99 سال ہو رہے ہیں۔ اس وقت سے لے کر جب تک ہم نے اپنی آنکھوں سے ان بزرگوں کو دیکھا ہے، وہ اسی کردار کے حامل تھے کہ ملک کا ہر طبقہ مذہب سے اوپر اٹھ کر
انسانیت کی بنیاد پر ایک دوسرے کا بھائی ہے، اور یہ ملک بغیر پیار و محبت کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ نبی کریم علیہ السلام ساری دنیا کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، ان کا یہ پیغام ساری دنیا کے لیے تھا۔ ہم جو بات کہتے ہیں وہ یہی ہے کہ ساری دنیا کے لوگوں کو ایک دوسرے سے انسانیت کی بنیاد پر پیار و محبت رکھنا چاہیے۔ لیکن ہم یہ کام آج کر رہے ہیں، جہاں تک کہ ہم آپ تک پہنچے، میسور میں پہنچے، ہندوستان کا کوئی شہر قابل ذکر نہیں بچا جہاں ہم نے پہنچ کر کے اپنے اس پیغام کو نہ پہنچایا ہو جمعیت علماء کے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک آج جس دلدل میں نفرت کی پھنسا ہوا ہے، اس سے پہلے تھی نفرت، لیکن اتنی نفرت نہیں تھی۔ آج تو برملا وہ لوگ جو سیاست کی کرسیوں پر بیٹھ جاتے ہیں، وہاں سے لے کر کے ایک عام آدمی نفرت کو اگل رہا ہے۔ یعنی ملک کی کوئی بھی مذہبی اقلیت ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے دلت ہو، چاہے کرسچن ہو، چاہے یہودی ہو، کسی انسان کو اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ ہندوستان میں رہنا ہے تو وندے ماترم کہنا ہے۔ کسی کا اپنا پرسنل لا مذہبی محفوظ نہیں رہے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو ہندوستان میں رہنا ہے اس کو ہندو بن کر کے رہنا ہے، نہ کوئی کرسچن بن کر رہ سکتا ہے، نہ کوئی مسلمان بن کر رہ سکتا ہے، نہ کوئی سکھ بن کر رہ سکتا ہے، نہ کوئی دلت بن کر رہ سکتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز اس ملک کو تباہ کرنے والی ہے۔ نفرت کی بنیاد پر ایک مرتبہ ملک تقسیم ہو چکا، جمعیت علماء مخالفت کرتی ہی رہی۔ ہمارا ماننا بالکل جس طرح ہم اس وقت رات کو رات سمجھتے ہیں، ہم اس طرح یہ بات کہتے ہیں کہ اگر نفرت پروان چڑھے گی خدا نخواستہ تو ملک کے پھر ٹکڑے ہوں گے۔ اس کے اندر تنہا مسلمانی کا نقصان نہیں ہوگا، ہر طبقے کا ملک میں ہر بسنے والے کا نقصان ہوگا۔ آج سے 300-400 سال پہلے ملک کے ٹکڑے تھے، نوابانہ نظام تھا، راجا مہاراجوں کا نظام تھا۔ اس ملک کے اندر سینکڑوں راجا تھے، سینکڑوں مہاراجا تھے، سینکڑوں نواب تھے، ان کی حکومتیں تھیں، اپنے اپنے علاقے تھے، اور حکومت ہندوستان تھا، لیکن ہندوستان بڑا ہوا تھا۔ ارے ظالموں، نفرت کی سیاست ملک میں پیدا کر کے ہندوستان کو 400 سال پیچھے دھکیلنا چاہتے ہو۔ ملک ہمارا ہے، ہم ہزاروں سال سے اس ملک میں رہتے ہیں۔ آپ نہیں سمجھتے، میں کہتا ہوں لاکھوں سال سے ہم اس ملک میں رہتے ہیں۔ خدا کی توحید کا چراغ ہمارے بزرگ کہتے ہیں دنیا میں سب سے پہلے ہندوستان ہی میں چمکا ہے۔
آپ سمجھو گے، آپ سوچو گے یہ کیسے ہے؟ ارے بابا ہمارا ایمان ہے کہ سب سے پہلا اللہ کا رسول آدم ہے۔ اگرچہ لوگ اپنی نادانی سے کہتے ہیں کہ آدم رسول نہیں تھے، باپ تھے، مگر میں کہتا ہوں قرآن کو پڑھ کر کے، میں کہتا ہوں اور بڑے بڑے اکابر اور بزرگوں کا یہ وہ کہتے ہیں کہ آدم بھی ہے، سب کے باپ بھی ہے اور رسول اللہ بھی ہے۔ کس نے بتایا کہ اللہ رب العالمین ہے؟ کوئی تو اور رسول تو تھا نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ قابیل ایک بھائی تھا، حابیل دوسرا بھائی تھا۔ قرآن کے اندر ان کا واقعہ ہے، قابیل نے حابیل سے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، لام تاکید اور آخر میں نون، چھوڑوں گا نہیں تجھے قتل کا۔ بھائی بھائی کو کہہ رہا ہے قتل کروں ہی گا، ضرور بھی ضرور قتل کروں گا۔ تو اب حابیل نے کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ۔ ارے بھائی اگر تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے دست درازی کی، ہاتھ بڑھایا، میں تو تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اس اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ کہاں سے پتہ چل گیا؟ یہ عقیدہ دیا کس نے کہ اس جہان کا مالک اللہ ہے؟ یہ حابیل کو کہاں سے پتہ چلا؟ کوئی تو رسول اللہ ہے نہیں۔ اگر مانتے ہو کہ آدم رسول اللہ نہیں تھے، یہ تعلیم آئی کہاں سے کہ ایک اللہ ہے اور وہ سارے جہان کا مالک ہے، سب کو روزی وہی دیتا ہے، زندگی کے لیے سانس وہی دیتا ہے، اسی نے دل دیا ہے جو ہر وقت دھڑک رہا ہے، اسی نے جگر دیا، ہر چیز اسی کی دی ہوئی ہے۔ انی اريد ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار۔ اگر تو مجھے قتل کرے گا، میں تو اپنے ہاتھ روکے ہوئے بھی قتل کرنا چاہتا تھا، اپنا بھی اور میرا بھی، جو مجھ سے غلطیاں اور سب کو تو سمیٹے گا اور تو جہنم کا آدمی بنے گا۔ یہ کس نے بتایا کہ جہنم بھی ہے اور جنت بھی ہے؟ کہاں سے پتہ چل گیا؟ یہ تو انبیاء کی تعلیم ہے، دنیا بے خبر۔ اگر رسول اللہ خدا کا پیغام لے کر نہ آئے تو کسی دنیا میں کسی کو جنت اور جہنم کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ جنت اور جہنم تو اللہ نے رسولوں کی زبانی دنیا میں بھیجا ہے کہ نیک لوگوں کے لیے ہم نے جگہ بنائی ہے جنت، اور گناہ گاروں کے لیے جہنم بنائی ہے۔ یہ چیز علاوہ علم نبوت اور رسالت کے کہیں ملے گی نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو اللہ کو رب العالمین مانتے ہیں، ایک اللہ کوئی مشرک نہیں ہے۔ یہ تو آدم کی اولاد ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ آپ اگر ان کتابوں کو جو اس موضوع پر مولانا آزاد بلگرامی اور دوسروں کی لکھی ہوئی ہیں، آپ اگر دیکھیں گے، اور آپ کو دیکھنا چاہیے، تو جو بات میں کہہ رہا ہوں آپ اسے قبول کریں گے کہ شرک اور بت پرستی بعد میں پیدا ہوئی۔ ہمارے جد امجد اور ساری دنیا کے بعد
سب سے پہلے دنیا میں بھیجا گیا، ان کی اپنی اولاد کے اندر شرک و بت پرستی نہیں تھی، ایک اللہ کے ماننے والے تھے۔ جو عقیدہ حابیل کا تھا وہی عقیدہ تھا۔ قابیل قتل کا ملزم ہے، قتل کیا، وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اللہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے اس سے گناہ کا سلوک ہوا ہے، لیکن قرآن یہ نہیں بتا رہا ہے کہ وہ اللہ کا منکر تھا یا مشرک تھا۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہندوستان تو ہمیشہ سے، لاکھوں سال سے، جب سے ہے ہمارا ہے، عقیدے کے اعتبار سے آدم دنیا میں آئے یہی عقیدہ لے کر کے آئے، کب آئے تھے اللہ جانتا ہے۔ یہ جو بابری مسجد کا کیس چل رہا تھا اور اس کے اندر ایک سوال پیدا ہوا ہائی کورٹ کے اندر، یہ بتاؤ کہ تم کہتے ہو کہ یہاں سیتا کا باورچی خانہ ہے، رسوئی ہے، تو یہ بتاؤ رام اور سیتا تھے کب؟ یہ تو بڑی کیڑی ہے بھائی، زمانہ قبل تاریخ کا ہے، تو وہ تو رسول اللہ سے 600 سال پہلے کا جو زمانہ ہے طے کر دیا گیا، جو اس سے پہلے کا زمانہ ہے وہ ما قبل تاریخ کا۔ انہوں نے کہا یہ تو بہت ٹیڑھی ہے، انہوں نے کہا کہ رام اور سیتا آج سے 14 لاکھ سال پہلے پیدا ہوئے تھے۔ اب کون اس کو دیکھے گا؟ میں کہتا ہوں اگر واقعی دنیا اس وقت تھی تو آدم تو اس سے بھی پہلے سے تھے۔ شرک و کفر بعد میں پیدا ہوا، اس شرک و کفر کے توڑنے کے لیے حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا میں بھیجے گئے۔ اور قرآن بتاتا ہے اگر دنیا کی کوئی اور تاریخ کی کتاب ہو نہیں قبول کیا جا سکتا۔ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کا ایک ایک لفظ صحیح ہے۔ قرآن کہتا ہے اس زمانے میں جو بت تھے، جن بت پرستی کے خلاف اللہ نے حضرت نوح کو بھیجا تھا، ان بتوں کے نام کیا تھے؟ دنیا ناواقف ہے، کوئی دنیا کی قوم بتا نہیں سکتی، ہم بتا سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے لا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، یہ 5 بت تھے جن کی دنیا میں سب سے پہلے عبادت کرنی شروع کی گئی ہے۔ یہ 5 بت، اس کے بعد بت پرستی شروع ہو گئی، چلنے لگی، عرب بت پرست بن گئے۔ اللہ نے اس مرکز کو مرکز بنا کر کے بت پرستی، بت شکنی وہاں سے شروع کی۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، انہوں نے بت پرستی کی مخالفت کی اور ہر نبی نے دنیا میں مخالفت کی ہے۔ ایک نبی بھی ایسا ممکن نہیں ہے کہ دنیا میں آیا اور اس نے بت پرستی کی طرف، یہ تو اصل مذہب ہے۔ آج ہندوؤں کے اندر بھی جو مذہب ہے، کل میں دلی میں تھا، وہاں تقریر کر رہے تھے آچاریہ تھے سناتن دھرم کے وہ مکمل اللہ کے بارے میں وہی تصور پیش کر رہے تھے، نہ اس کا رنگ ہے، نہ اس کا جسم ہے، نہ وہ نظر آتا ہے آنکھوں سے، اور نہ کوئی اس کا شریک ہے، جو بالکل اللہ کے بارے میں جو عقیدہ اسلام کے اسی عقیدے کو پیش کرے، آج تک زندہ ہے۔ صرف ایک ہی کمی ہے مجھ میں اور ان کے اندر کہ میں اللہ کی اس توحید کے ساتھ محمد رسول اللہ کو ضروری سمجھتا ہوں، ان کی رسالت پر میرا ایمان ہے۔ اگر یہ بھی اختیار کرنے تو مجھ میں اور ان میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مخالفت۔ میرے بھائی یہ تو ایک عقیدے کا مسئلہ تھا، میں تو یہ بات کہہ رہا تھا کہ ملک ہمارا ہے، جس عقیدے کو لے کر حضرت آدم علی نبینا
تسلیم یہاں اترے تھے، اللہ نے اتارا تھا ان کو جنت سے۔ اس عقیدے کے ماننے والے ہم ہیں، یہ ملک ہمارا ہے۔ آج سے نہیں میں کہتا ہوں، کوئی تو کہے گا کہ ہزاروں سال سے، میں کہتا ہوں لاکھوں سال سے ہمارا ہے۔ بلکہ اگر آپ ابن کثیر کو پڑھیں گے تو وہاں یہ آتا ہے، یہ بھی لکھا ہوا ہے پہلے ہی سپارے کے اندر، یہاں آدم کی خلافت کا ذکر ہے کہ آدم کو اللہ نے فرمایا نکلو جنت سے، ہم نے منع کیا تھا اس درخت کے بعد گئے تھے کہاں۔ تو یہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ آدم جب نکلنے لگے تو حسرت و یاس سے جو جنت کے پھول پھلواری تھی اس کے اوپر انہوں نے ہاتھ مارا اور وہاں سے پھولوں کے کچھ پتے لے کر کے آئے، اور جب دنیا میں آئے تو دنیا میں بکھیر دیے۔ تو لکھا ہے کہ جنوبی ہندوستان میں جو پھول پیدا ہوئے ہیں کثرت کے ساتھ، وہ انہی پتوں کی وہ پتے اصل ہیں جو آدم لے کر کے آئے تھے۔ اور پھولوں کا شہر تو بنگلور کہا جاتا ہے، مدراس کا ہے نہیں پھولوں کا شہر، اور نہ میں سمجھتا ہوں اس لیے لگتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہی لا کر کے انہوں نے پھیلا دیا ہو، خدا بہتر۔ میں کہتا ہوں یہ ہماری تاریخ ہے، لیکن موجودہ دور کے اس سے پہلے ملک کے اوپر یہ دور کبھی نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، ملک آزاد ہوا، میں جانتا ہوں کہ نفرت ملک کے اندر پھیلائی گئی، مگر کسی نہ کسی درجے میں نفرت پھیلانے والوں کے اوپر قدغن بھی لگتی تھی، لگام بھی دی جاتی تھی، ان کی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی تھی۔ آج نفرت پھیلانے والے اپنے آپ کو ملک اور ملک کی سیاست کا مالک سمجھ رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں ہم جس طرح چاہیں گے اس ملک کے اندر نفرت اور پیار و محبت کی جگہ دشمنی اور عداوت کو پیدا کریں گے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ملک جبھی رہے گا اور ہمارا راج اس ملک کے اندر جبھی چلے گا۔ ہم اس سے مخالفت کرتے ہیں، ہمارا کوئی سیاسی کردار نہیں ہے۔ کون اقتدار کی کرسی پر آتا ہے، کون جاتا ہے، ہماری بلا سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ کرسی پر بیٹھنے والے سے اختلاف انہیں ہوگا جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کرسی پر بیٹھوں، لیکن بیٹھنے والا اسے دھکا دے دیتا ہے اور خود بیٹھ جاتا ہے، اسے اختلاف ہوگا۔ ہم کہتے ہیں نہ کبھی پہلے یہ کیڑا ہمارے دماغ میں تھا، نہ آج ہے، اور انشاءاللہ نہ مرتے دم تک رہے گا۔ ہماری بلا سے جو چاہے بیٹھ جائے، لیکن ہم ایک بات سمجھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے لیے سیکولرزم اور مذہبی آزادی ضروری ہے۔ ہم ہر اس طاقت کے مخالف ہیں جو طاقت، سیاسی طاقت ملک کے اندر سیکولرزم کی دشمن ہے۔ کیوں؟ ہم کھل کر کہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں ہم مسلمان اور ہماری طرح کرسچن، ہماری طرح سکھ، ہماری طرح دلت، ہمارے یہاں ہماری طرح ہر مذہبی اقلیت اپنے مذہبی تشخص کے ساتھ اگر زندہ رہ سکتی ہے تو سیکولرزم میں زندہ رہ سکتی ہے، نفرت اور ہندو اسٹیٹ میں زندہ نہیں رہ سکتی۔ ہماری مخالفت کی بنیاد یہ ہے، ہماری مخالفت کی بنیاد سیاست نہیں ہے، ہم سیاسی لوگ نہیں ہیں۔ ہمیں پارلیمنٹ اور اسمبلی کی سیاست ہے ایک کوڑی برابر بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج نفرت کی سیاست ہے، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، اسی لیے ہم ساری ہندوستان میں گھومتے پھرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ بابا ملک کے اوپر ہے، آپ اقتدار پر بیٹھنا چاہتے ہو بیٹھو، ہم مخالف نہیں۔ نفرت کی سیاست نہ کرو ورنہ ہمارا ملک تباہ ہو جائے گا۔
نفرت کی سیاست کیا ہے آپ دیکھیے. آدمی کہتا ہے بھوک بجا کر سینے پر ہاتھ مارا، گاندھی کو ہم نے مارا ہے. آپ نے بھی سنا ہوگا، کہتا ہے گاندھی انگریز کا پٹھو تھا، ہم ہندو مہاسبھا ہم نے قتل کیا ہے. کیا مطلب ہے؟ گاندھی کا جو کردار تھا، جو آدمی سیاست کے اس رخ کو اپنائے گا ہم اس کا انجام وہی کریں گے جو گاندھی کا انجام تھا. دنیا دیکھ رہی ہے، کوئی اس کے گلے کے اوپر ہاتھ رکھنے والا ہے. میں کہتا ہوں کہ صرف گاندھی جی کو انگریز کا پٹھو نہیں کہہ رہا ہے. 150 سالہ مسلمان اور ہندو اور سکھ اور عیسائی کی آزادی ملک کے لیے قربانی جو تھی، گاندھی جی کو انگریز کا پٹھو کہہ کر ساری قوم کی قربانی کو آگ لگا رہا ہے. صرف گاندھی جی کا مسئلہ نہیں ہے. مسلمان نے ٹیپو سلطان 1799 میں شہادت کے بعد جب 1803 میں انگریز نے کہا کہ اب ملک ہمارا ہے، حکومت ہماری، حکم ہمارا چلے گا، اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے دہلی سے یہ آواز لگائی کہ ملک غلام ہو گیا، اس کو آزاد کرانا ہر مسلمان کا فرض ہے. اس وقت سے لے کر سن 1947 150 سال کی تاریخ کو اس بد نصیب نے آگ لگا دی. ٹیپو سلطان آج آواز اٹھ رہی ہے، ٹیپو سلطان ملک کا غدار تھا. یہ وہ ٹیپو سلطان جس کی لاش پر کھڑے ہو کر کے انگریز افسر نے یہ بات کہی، آج ہندوستان ہمارا ہے. جب تک ٹیپو زندہ تھے انگریز نہیں یقین کر سکا کہ ہمارے پیر انگریز ہندوستان میں جمیں گے یا نہیں جمیں گے. جب وہ اپنوں کی بدکرداری اور بے وفائی اور غداری کی وجہ سے شہید ہو گئے، تب یہ بات کہی اس نے کہ آج ملک ہمارا ہوا ہے. جمعیت علماء ہند ان کو قدر کی نظر سے دیکھتی ہے، گاندھی جی کو قدر کی نظر سے دیکھتی ہے. آپ کو شاید معلوم نہیں ہوگا، ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کا ذکر آ گیا تو حضرت رحمت اللہ علیہ ملک کی آزادی کے بعد میرے خیال میں سن 53 یا 54 کا واقعہ ہے یا ہے نہیں، جب یہاں تشریف لا رہے آئے اور اس کے وجہ تو آخری واقعہ ہے 57 کا، اس سے پہلے اگر تشریف لا چکے تھے. جا رہے تھے میسور، جب سرنگا پٹنم سے گزرے، پہلی جو پرانی سڑک تھی اسی طرف سے گزرتی تھی. میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے مزار پر جانا چاہتا ہوں. چنانچہ لوگ تھے، بولے حضرت کے ساتھ ہی قافلہ تھا لے کر. حضرت نے وہاں جا کر دیکھا کہ ایک بے یار مددگار مسجد پڑی ہوئی ہے اور تمام جھاڑ اور جھنکار ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں. حضرت پر بڑا اثر ہوا، اس لیے کہ وہ تو تاریخ دان تھے اور تاریخ کو سمجھتے کہ میں نے ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی جو کتاب، جو ان کی سلطنت کے سلسلے میں کتاب سلطنت خداداد، میں نے حضرت کے کتب خانے ہی کے اندر اس کو دیکھا تھا اپنے بچپن میں. حضرت وہیں بیٹھ گئے، فرمایا میری اٹیچی سے پیڈ نکالو، اور وہیں حضرت نے عربی میں خط لکھا، مولانا ابوالکلام آزاد، وہ چھپ بھی چکا ہے خط، اور یہ لکھا کہ ملک کا ایسا سپوت کہ جس کی زندگی میں انگریز یہ تصور نہیں کر سکا کہ ملک کا وہ تنہا مالک بن سکتا ہے، اور اس کی موت کے بعد اس نے اعلان کیا کہ آج ملک کی آزادی کے بعد اس کی قبر اس طرح بے یار و مددگار پڑی ہوئی ہے. عربی کا خط حضرت کا چھپا ہوا ہے، مولانا آزاد کے پاس وہیں سے لکھ کر کے بھیجا، اور اس کے بعد مولانا آزاد اس خط کو لے کر کے نہرو جی کے پاس گئے اور کہا کہ مولانا کا یہ خط ہے. اس کے بعد اس کے سلسلے میں دوڑ بھاگ ہوئی، وہاں صفائی ستھرائی ہوئی، مسجد کی مرمت ہوئی،
تشخص کا اثر ہے، دنیا نہیں جانتی اس کو. ہم تو حضرت ٹیپو ہوں یا حضرت یا دوسرے ملک کے سیاسی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملک کی آزادی، گاندھی جی اور جمعیت علماء کا کردار تو بڑا اہم کردار ہے. حضرت شیخ الہند جب تشریف لائے ہیں مالٹا کی جیل سے تو حضرت نے یہ فرمایا، چند روز تو حضرت زندہ ہے، حضرت نے فرمایا کہ ملک مذہبی ہے، تم اپنے میں سے کسی کو ملک کا مذہبی لیڈر بناؤ، ہندو ہونا چاہیے. لوگوں نے مان لیا اور کون جو اس وقت کے بڑے مشہور لوگ تھے ان کے نام فرمایا نہیں. ان لوگوں کی ذہنیت، ان لوگوں کا خیال کتنا پاکیزہ اور کتنا سمجھتے تھے. فرمایا یہ لوگ برہمن ہیں، اگر تم ان کو بناؤ گے تو برہمن تو اپنا حق سمجھتا ہے، مذہبی اعتبار سے وہ تو ہے ہی ہے ملک کا لیڈر، آج بھی ہے کل بھی رہے گا. تم کسی ایسے شخص کو پکڑو کہ جو لیڈر بنے تو تمہارے اس احسان کو مانے اور تمہارے لیے اس کے دل کے اندر نرم گوشہ ہونا چاہیے. چنانچہ گاندھی جی کا نام پیش کیا گیا. حضرت نے فرمایا یہ آدمی بہت مناسب ہے اور گاندھی جی کو مہاتما بنایا گیا. ہو سکتا ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ ارشد کو اس موقع پر یہ بات نہیں کہ، مگر میں کہتا ہوں کہ جمعیت علماء کے اکابر کا ذہن کیا تھا، اور گاندھی جی کو دنیا مہاتما کی حیثیت سے نہیں جانتی تھی. جمعیت علماء نے اپنے فنڈ سے مولانا عبد الباری لکھنوی کو ان کے ساتھ کیا اور سارے ہندوستان میں مہاتما گاندھی مہاتما گاندھی مہاتما، اور سارے ہندوستان میں متعارف کرایا اور مہاتما مہاتما بن گئے. یہ جمعیت علماء کی دیر ہے. جمعیت علماء ہم مخالفت کرتے ہیں، ہمارا کردار ہے بنیادی کردار ہے. ہندوستان کی کوئی پارٹی کہے نہ کہے، مسلم پارٹیاں تو اس وقت تھی بھی نہیں، ہم نے ہمارے بزرگوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے وہ قربانیاں دی ہے کہ ہندوستان میں کوئی پیش نہیں کر سکتا. کانگریس کا وجود نہیں تھا. کانگریس تو سن 1803 کے بعد 1883 میں کانگریس کا وجود ہوا ہے. کون جانتا تھا کانگریس کی ہی نہیں کوئی چیز. جمعیت علماء امت تھے جو قربانیاں دے رہے تھے. 1831 میں بالا کوٹ کے میدان میں شاہ اسماعیل شہید ہو گئے. اس کے بعد پھر آئے 1857 کے اندر صرف دلی کے اندر 33,000 علماء اور مسلمان شہید ہوئے. یہ ہماری تاریخ ہے، کون اس کا انکار کر سکتا ہے؟ ہم کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں نفرت کی سیاست ناکام ہے، ریجیکٹ ہے، ملک کے ساتھ غداری ہے. ہم کہیں گے اس بات کو، ملک ہمارا ہے، ہم نے ملک کو آزاد کرایا ہے، ہم نے قربانیاں دی ہیں. جمعیت علماء کا یہ وزن ہے. آج یہ بات چلتی ہے کہ جمعیت علماء نے یہ کہہ دیا کہ ملک میں آگ لگ جائے گی، لہٰذا جمعیت علماء کے خادم کے لیے 6، 7، 5 FIR درج کرا دو. ارے مجھ کو کیا کہتے ہو؟ ارے میرے بچے، میرے بھائی سینکڑوں بے گناہ جیلوں کے اندر، اگر شدید چلا جائے گا تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ لیکن میں نے کہا تھا ارے ظالموں، تم 50 لاکھ 25 لاکھ ہندو مسلمانوں کو ہندوستان کی نیشنلٹی چھین کر کے برباد کرو گے، کیا ملک میں آگ نہیں لگے گی؟ کیا ہوگا؟ بیٹھ جائیں گے، مر جائیں گے، تمہارے قدموں کے اوپر سر رکھ دیں گے. میں نے جو بات کہی تھی اس سے زیادہ سخت بات 3 دن پہلے جمعرات کے دن جو ہم نے سپریم کورٹ کے اندر داخل کر رکھا ہے کہ اس کے اوپر آخری بحث تھی.
جو ہندوستان کا ایڈوکیٹ جنرل تھا اس نے گوگوئی جو جج ہیں جن کے سامنے بینچ میں پیش کیا گیا بالکل وہی بات جو میں نے کہی ان سے کہنے لگا صاحب اگر آپ نے یہ فیصلہ کر دیا یہ ہو گیا تو آسام کے اندر تو آگ جل جائے گی۔ میں نے جو بات کہی کہ اللہ نے وہی بات اس کی زبان سے نکلوا دی اور سارے اخبارات کے اندر آیا کہ ایڈوکیٹ جنرل نے یہ بات کہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ارے ظالموں تم نے کیا کیا؟ اصل میں بات کیا تھی؟ دیکھو آسام کے مسئلے کو کوئی جانتے ہیں علاوہ جمعیت علماء کے کوئی پارٹی ہندوستان کی مسلم پارٹی جانتی نہیں مسئلے کو۔ جمعیت علماء آج سے نہیں آسام کے مسئلے میں تقریباً 35-40 سال سے پڑی ہوئی ہے، ہمارے سوا کوئی نہیں ہے۔ ان بیچاروں کی زبان کوئی نہیں سمجھتا، ہندوستان کے بالکل مشرقی حصے کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت مولانا سید اسد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ جب لوگوں کو نہیں معلوم ہندوستان کے صدر فخر الدین علی احمد صاحب اصل میں آسام میں تھے، وہیں ان کا گھر ہے، وہیں ان کی جائیداد وغیرہ تھی۔ جب وہ آسام سے دلی آئے بھی نہیں تھے اس وقت تعلقات تھے اور اس وقت سے وہاں کام کر رہے تھے، اور حالات اس قدر خراب تھے کہ آسام کے لوگوں میں ایسے لوگ کہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں کو اپنے گھر میں رہنے کے لیے اتارنے، کھانا کھلائے، اس سے بھی گھبراتے تھے۔ وہ ہر جگہ جا کر کے ڈاک بگلے کے اندر رہا کرتے تھے۔ اس وقت سے جمعیت علماء کام کرے، ہم بھی کام کر رہے ہیں۔ سارے ہندوستان میں مسئلہ یہ ہے کہ سن 47 میں ملک آزاد ہوا، سن 51 کی مردم شماری میں جس کا نام ہے وہ ہندوستانی نیشنل ہے، یہ پورے ہندوستان کا قانون تھا۔ لیکن آسام میں قانون راجیو جی کے زمانے میں سن 86 میں کانگریس اور وہاں کی علاقائی پارٹیوں نے سب نے مل کر ایک قانون بنایا کہ ہندوستان کے برخلاف آسام میں جو سن 71 کی مردم شماری میں جس کا نام ہے وہ ہندوستان کا رہنے والا ہے۔ کیوں؟ بنیاد اس کی ہوئی کہ اندرا جی کے زمانے میں پاکستان جو مشرق اور مغرب کا پاکستان تھا، مشرقی پاکستان پر حملہ کر کے انہوں نے مغربی پاکستان سے الگ کر دیا۔ اس زمانے کے اندر بے شمار ہندو مسلمان بمباری ہوئی، تقسیم تو ایسی تھی کہ آدھا کا ادھر آدھا کا ادھر، کھیت ادھر آج تک اور رہتا ادھر ہے، رہتے ادھر ہے، کھیت ہندوستان میں ہے۔ تو جب بمباری ہوئی بے شمار ہندوستان کے ادھر اور بنگلہ دیش کے ادھر، اب کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی کہ کیسے ادھر ادھر پر۔ تو سن 86 میں راجیو گاندھی اور سب نے مل کر کے، سب کے دستخط موجود ہیں، حلف نامے کے اس کوڈ کے اندر آئے ہوئے موجود ہیں، چاہے وہ بی جے پی ہو، چاہے اے جی پی ہو، چاہے آسو ہو، چاہے جتنی وہاں کی تنظیمیں ہیں کہ 71 ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے وہ بچیاں جن کا نکاح ہو رہا ان کے پاس تو کوئی بھی سرٹیفکیٹ، ماں باپ کے پاس ہے، دادا پردادا کے پاس ہے، ان کے پاس تو نہیں ہے۔ وہ جب بیاہ کرنے کے لیے بیاہ دلہن بن کے جاتی ہے کسی کو، تو یہ جو پردھان ہے وہ سرٹیفکیٹ دیتا ہے، یہ فلاں میں جانتا ہوں، یہ فلاں کی بیٹی ہے، اس کا باپ کا نام یہ ہے، دادا کا نام یہ ہے، مثال کے طور پر یہ اس کے پاس اس کے ہندوستان نیشنل ہونے کا ایک درجے میں ثبوت ہوتا ہے۔ اس طرح کی عورتیں تقریباً 48 یا 45 لاکھ ہیں جن کی شادیاں ہوئی، ان کے اندر تقریباً 20-22 لاکھ تو ہندو عورتیں ہیں اور 25 یا 27 لاکھ مسلمان عورتیں ہیں۔
اب دیکھیے بی جے پی گورنمنٹ آئی، انہوں نے ایک شوشہ چھوڑ دیا. بات کیا ہے؟ کشمیر کے بعد کسی صوبے میں اتنی مسلم آبادی نہیں ہے جتنی مسلم آبادی آسام کے اندر ہے. انہیں خطرہ لگا رہتا ہے اس بات سے کہیں کوئی ایسا دن نہ آ جائے کہ مسلمان پرائم منسٹر بن جائے یا کم سے کم ڈپٹی منسٹر. اس لیے مسلمان کی جڑ کھودو اور مسلمان کو کسی طرح ووٹ کے حق سے محروم کرو، اصل بنیاد یہ ہے. لہذا انہوں نے یہ کہا کہ 25 24 یا 27 لاکھ مسلم عورتوں کو جن کے پاس وہ سرٹیفکیٹ ہے پردھان کا، اس کو بورا کہا جاتا ہے پردھان کو اپنی زبان کے اندر، اس کے سرٹیفکیٹ سے کہہ دو کہ یہ سرٹیفکیٹ ناقابل قبول ہے. کیا اس سے اگر مان لیجیے ایک عورت کے 2 بچے ہیں، یہ 25 لاکھ بڑھ کر کے 75 لاکھ ہو جائیں گے. ارے ایک صوبے کا ملک میں نہیں، ایک صوبے کے اندر 75 لاکھ عورتوں کو، بچوں کو، بچیوں کو تم کہہ دو گے کہ یہ انڈین نہیں ہے، انہیں ووٹ ڈالنے کا حق نہیں، انہیں اپنے بچوں کو گورنمنٹ کے اسکولوں میں پڑھانے کا حق نہیں ہے، انہیں زمین خریدنے کا حق نہیں ہے، انہیں مکان خریدنے کا حق. یہ بتاؤ اس میں آگ نہیں لگے گی تو کیا ہوگا؟ کوئی نہیں جانتا. علاوہ جب فرمایا ہم گئے سپریم کورٹ کے اندر اور ہندوستان کے بڑے سے بڑے بہترین سے بہترین وکیل ہم نے پکڑے، کپل سبل، سلمان خورشید، تنخواہ دار اور کون ہم نے پکڑ کر کے سپریم کورٹ کے اندر دعوت دائر کیا. جو 78 کی لسٹ میں ہے گورنمنٹ سے لاؤ، حلف نامے ان کے منگواؤ، پارٹیوں سے منگواؤ، اس کی مخالفت میں نہیں آ سکتے. جو 78 میں ہے اس کو آپ نکال نہیں سکتے. جو 71 کے بعد ہے چوراہے پر کھڑے کر کے گولی مار دو، ہم نہیں تم سے کہیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ، کانگریس گورنمنٹ تو تب پردھان کے سرٹیفکیٹ کو قبول کر رہی ہے، بی جے پی گورنمنٹ تب. ارے تم کو ووٹ دے کر کے جن لوگوں نے کرسی پر بیٹھایا یہ تو وہی عورتیں ہیں جن کے پاس پہلے سے سرٹیفکیٹ تھا، آج تک ووٹر ہے. تم کیسے ووٹ لے لیا، کرسی پر بیٹھ گئے، اب کہتے ہو کہ یہ ووٹر نہیں ہے. ہم نے اس کی مخالفت کی اور ہم کورٹ کے اندر ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، چل رہی ہے. کورٹ نے سب کچھ سن لیا. انشاءاللہ 5 7 10 دن کے اندر فیصلہ. ہمارا ماننا ہے انشاءاللہ ہم کسی سیاست کی بنیاد پر نہیں کر رہے ہیں، تعلقات کی بنیاد پر نہیں کر رہے ہیں. ہم تو جانتے بھی نہیں، صورت آشنا بھی نہیں ان لوگوں، انسانیت کی بنیاد پر کر رہے ہیں. اللہ کی مخلوق ہے، بے سہاروں کے لیے ہم سہارا بننا چاہتے ہیں. ہمیں توقع ہے کہ اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے. اس مولانا نے کہا تھا کہ آسام کے مسئلے کیا؟ آسام کا مسئلہ یہ ہے مکمل ہو چکے، درس مباحثہ ہو چکا کورٹ کے اندر، فیصلہ ابھی محفوظ ہے. اللہ چاہے گا تو فیصلہ آئے گا اور ہمارے حق کے اندر آئے گا. میرے بھائی یہ مسائل ہے، لیکن وہ لوگ جو جیلوں کے اندر بند ہیں، بھائی ہم اس میں کیا جو کوشش ہم سے ہو سکتی ہے، مگر ہم اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور حقیقت یہ ہمارے پاس تو الفاظ نہیں ہے. اللہ نے جمعیت علماء کو یہ سعادت بخشی ہے، توفیق. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اکابر کا یہ فائدہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ہم تو ایسے کوئی 30 مارکہ نہیں ہے، بہادر نہیں ہے. ہمیں کام کر رہے ہیں اور ہمارے اندر یہ طاقت ہونی چاہیے. جمعیت علماء اپنے کردار کے اعتبار سے، اپنی تاریخ کے اعتبار سے، ملک کی آزادی کے اندر کانگریس سے آگے بڑھ کر کام کرنے
سمجھتا ہوں تو اسے یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ ہر ظلم کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرے. کیا ہماری اپنی زندگی اللہ کا فضل، نہ ہم سیاسی ہیں نہ سیاست بننے کے لیے کوئی کیڑا ہمارے دماغ کے اندر. ہم نے سیاست کے راہ کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے اور ہم کر رہے ہیں. یہ تمام چیزوں کی بنیاد اور جڑ نفرت کی سیاست ہے. ہم نفرت کی سیاست کو برسر عام ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں کہ نفرت کی سیاست کرنے والا چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو، میں کہتا ہوں ملک کا غدار ہے، ملک کا وفادار ہے. اگر ملک چلے گا محبت سے چلے گا، پیار سے چلے گا، نفرت سے نہیں چلے گا. جمعیت علماء ہند اس کو کنڈم کرتی ہے. میرے بھائی، اب اس سلسلے کے اندر میں نے ایک حدیث پڑھی تھی. سیرت مقدسہ کیا ہے؟ حضرت مولانا شعیب اللہ خان صاحب نے اسی موضوع پر تقریر کی ہے. میں کہتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام کی میں نے ایک حدیث میں مختصر سی 10 منٹ میں اپنی بات کہہ کے ختم کر دوں. ایک واقعے کے اندر ایک صحابی ہیں عبد الرحمن ابن ابی فراد رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی وضو فرما رہے تھے. اس کا مطلب ہے کہیں سفر میں تھے، گھر سے باہر تھے، اونچی جگہ بیٹھ کر وضو کر رہے تھے. جیسے یہ ہے جو پانی آپ کے ہاتھ سے دھو کر چہرہ انور سے لگ کر گرتا تھا، پیر دھو رہے تھے، صحابہ اس کے اوپر ٹوٹ رہے تھے، وہ پانی زمین پر نہ گرے. اس بابرکت پانی کو دے کر اپنے چہرے پر سر پر جسم لگایا. اللہ کے نبی نے جب ان کی یہ دیوانگی دیکھی تو فرمایا ما یحملکم علی ذلک، یہ کیوں کر رہے ہو، کہ کیا جذبہ تمہارے دل میں کیوں کر رہے ہو؟ فرمایا اے اللہ کے نبی کچھ نہیں علاوہ اللہ اور رسول اللہ کی محبت کے اور کچھ نہیں. فرمایا اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو اور رسول اللہ کے محبوب بننا چاہتے، یہ تو بڑا آسان ہے کہ رسول اللہ کے پانی کو لے کے منہ پہ لگا لو محبوب بن گئے. ایسے نہیں مانا جائے گا. محبوب بننے کے لیے کچھ کام کرنا پڑے گا، پاپڑ بیلنے پڑیں گے، تب جا کر کے محبوبیت حاصل ہوگی. وہ کیا ہے؟ 3 چیزیں بتائیں. سب سے پہلی چیز، جو اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے وہ ہمیشہ اپنی زبان کو سچا رکھے، جھوٹ نہ بولے. کیا مطلب ہے؟ آدمی جھوٹ بول کر کے دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے. اللہ کا نبی فرما رہا ہے جو اللہ اور رسول اللہ کا محبوب بننا چاہتے وہ کسی کو دھوکہ نہ دے. عام ہے، چاہے ہندو ہے، چاہے مسلمان ہے، چاہے کرسچن ہے، چاہے یہودی ہو، کسی کو دھوکہ مت دو. یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے. اور اگر کوئی کسی کو، ہندو کو، سکھ کو، پارسی کو، اپنے کو، پرائے کو دھوکہ دیتا ہے، نہ وہ اللہ کا محبوب بن سکتا ہے نہ رسول اللہ کا محبوب بن سکتا ہے. یہ آپ کے فرمانے کا منشا ہے، پہلی چیز. دوسری چیز فرماتے وَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا اؤْتُمِنَ، امانت جس کے ہاتھ سے لی ہے اس کی امانت کو کھا جانا، یا رام لال کے ہاتھ سے لے کر کے عبد الوحید کو دے دینا حرام ہے، حرام ہے، حرام. جو ایسا کرے گا وہ اللہ اور رسول اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا. کیا مذہب ہے اس کا جس کا حق تمہارے ہاتھ میں ہے؟ پیسے ہیں، ڈالر ہے، زمین ہے، جائیداد
سے کوئی بحث نہیں، اس کا دھرم کیا ہے؟ نہیں، کسی آدمی کے حق کو ناحق لینے، جو لے گا اللہ کا نبی ہے، لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کے دل میں امانت نہیں ہے، جس کا حق ہے اس کا حق نہیں دیتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، وہ سچا مومن نہیں ہو سکتا۔ اس سے زیادہ پاکیزہ کیا تعلیم ہو سکتی ہے؟ یہ ہے سیرت تجربہ۔ مسلمان اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے دیکھے، شوق تو بڑا ہوتا ہے اس کو، بالا ربیع کے جلسے میں ٹوپی لگا کر کے، اگر ٹوپی نہیں ہے تو رومال سے باندھ کر کے آگے بیٹھتا ہے۔ یہ ہے جی، جھوٹ مت بولو، دھوکہ مت دو، امانت میں خیانت نہ کرو، یہ ہے سیرت مبارکہ نبی کریم علیہ السلام کی۔ اور کسی کو مت دو، کسی کے ساتھ خیانت نہ کرو، چاہے اس کا دھرم کچھ بھی ہو۔ تیسری چیز فرماتے ہیں فَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، جو اللہ اور رسول اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ یہاں بھی وہ چیز ہے، پڑوسی ہونا شرط ہے، اس کا مذہب اور دھرم کیا ہے اس سے کوئی بحث نہیں، وہ ہندو ہے، مسلمان ہے، سکھ ہے، یہودی ہے، وہ کرسچن ہے، اس سے کوئی بحث نہیں۔ اس کی دیوار تیری دیوار سے ملی ہوئی ہے، اللہ کا نبی حکم دیتا ہے اور قرآن میں اللہ حکم دیتا ہے، اچھا سلوک کر اس کے ساتھ۔ اور فرمایا جس کا پڑوسی بھوکا سو گیا اور اس نے اپنے پیٹ کو بھر لیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ سچا مسلمان نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے میرے بھائی، انسانیت کی بنیاد ہے۔ اور فرمایا اگر کوئی مسلمان خدمت کرتا ہے کوئی تکلیف سے بچ جائے، چاہے مگر اس کا کچھ بھی ہو، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اماطۃ الاذی عن الطریق صدقۃ، اماطتک الحجر والشوک والعظم عن الطریق لک صدقۃ، راستے میں اگر پتھر پڑا ہوا ہے، راستے میں کانٹا پڑا ہوا ہے، ہڈی پڑی ہوئی ہے، یا مان لو کنچ پڑا ہوا ہے، شیشہ پڑا ہوا ہے، گزرنے والے کے پیر میں ڈوب جائے گا۔ فرماتے ہیں اگر تو اسے ہٹا دیتا ہے، صدقہ ایسا ہے جیسے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا، کسی محتاج کو پیسے دے دیے، یہ تیرے سچے مومن ہونے کی دلیل ہے۔ اب راستے پر سے کوئی مسلمان ہی گزرتا ہے، اس پر مرد بھی گزرتے ہیں، عورت بھی گزرے، ہندو بھی گزرتا ہے، کرسچن بھی گزرتا، ہر ایک گزر۔ فرماتے ہیں اس سے کوئی بحث نہیں کہ گزرنے والے کا دھرم کیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں ارشادک الرجل فی ارض الضلال لک صدقۃ، وہ آدمی جسے راستہ نہیں مل رہا ہے، آدمی اس کا مدد کیا ہے، جسے راستہ نہیں، اگر تو اسے راستہ بتا دے، اسٹیشن کا راستہ یہ ہے چلے جاؤ، فرماتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے۔ صرف پیسہ ہی دے دینا صدقہ نہیں ہے، کھانا کھلا دینا ہی صدقہ نہیں ہے۔ رجل اس کا مذہب کیا ہے اس سے کوئی بحث نہیں۔ وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ الرَّدِيَّ الْبَصَرَ لَكَ صَدَقَةٌ، جس آدمی کی آنکھوں کے نظر نہیں آتا، اگر تو نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اسے منزل مقصود، مسلمان کہتا ہے مجھے مسجد میں پہنچا دے، ہندو کہتا ہے مجھے مندر میں پہنچا دے، سکھ کہتا ہے مجھے گرودوارے میں پہنچا دے، عیسائی کہتا ہے مجھے چرچ میں، اگر پہنچا دیا فرماتے اللہ کا صدقہ۔ کوئی مذہب کی تخلیق نہیں ہے میرے بھائی، یہ رسول اللہ کی تعلیم ترمذی کی حدیث ہے، جو چاہے کھول کر کے دیکھ لے، نبی کریم علیہ السلام، یہ جو اسلام دنیا کے اندر پھیلا ہے، اگر رسول اللہ کی تعلیم نفرت کی تعلیم ہوتی کب کا دفن ہو
یہ تعلیم ہے، اس سے بہترین تعلیم کیا ہو سکتی ہے؟ یہ سیرت مبارکہ مقدسہ ہے۔ جمعیت علماء ہند کے اکابر نے نفرت کی سیاست سے اپنے دامن کو داغدار نہیں ہونے دیا ہے، اور بنیاد اس کی نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات۔ میرے بھائی، میں نے وقت زیادہ نہیں دیا اور مجھے تو صبح 4 بجے اٹھ کر گزارنا بھی ہے، 9:30 ہو چکے ہیں۔ میں جمعیت علماء ہند کے وہ ورکرز جنہوں نے جمعیت علماء کی طرف سے آج یہ اجلاس بلایا ہے، میں ان کو پھر مبارکباد دیتا ہوں، اپنے ثوابی جی کو، اپنے تمام احباب کو جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ سب حاضرین جلسہ کو، کہ آپ نے میری سماع فراشی کو کانوں سے سنا۔ میں دعا بھی کرتا ہوں اور شکریہ بھی تہہ دل سے ادا کرتا ہوں، اور میرا یہ پیغام ہے جمعیت علماء ہند کا، آپ اسے سمجھیں، سوچیں اور اپنی زندگی میں اتاریں۔ یاد رکھیے، جس طرح آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا، میں اسی طرح کہتا ہوں کہ نفرت کی سیاست کو آپ نفرت سے نہیں مٹا سکتے۔ آپ کو پیار و محبت کی بارش کرنی پڑے گی، تبھی ملک زندہ رہے گا، اکثریت اور اقلیت زندہ رہے گی۔ آپ کہیں بھی ہوں، اپنے گاؤں میں ہوں، شہر میں ہوں، اپنی دکان میں ہوں، راستے میں ہوں، اپنی کھیت کھیاری اور باغ میں ہوں، ہر جگہ پیار و محبت کو آپ بانٹیں گے۔ کوئی بھی ہو، آپ چاہے جانتے ہو چاہے نہیں جانتے، ہر ایک کے دکھ میں اور سکھ میں آپ شریک ہوں۔ اپنے یہاں شادی بیاہ میں برادران وطن کو بلائیے، آپ دوسروں کی شادی بیاہ میں جائیے۔ یہ نہیں کہ انہوں نے ہمیں دعوت نہیں دی ہے، کارڈ نہیں بھیجا ہے اس لیے ہم نہیں، ان کا حق ہے آپ کو، اور خاص طریقے پر اگر وہ آپ کا پڑوسی ہے تو اس کا بہت بڑا حق ہے، وہ بلائے نہ بلائے، یہ اس کا اپنا حق۔ آپ جائیں، مبارکبادی دیں اور مبارکبادی دے کر کے آ جائیں۔ یہی وہ پیغام ہے جو میرا نہیں، حضرت محمد آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ تبھی اس ملک کے اندر پیار و محبت مضبوط ہو سکتا ہے، اور اسی طرح نفرت کی سیاست کرنے والوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ فرزند مفتی شیر نگر، قائد ہمارے جانو جگر، تمہیں سے امیدوں کی وابستگی، کہ تم ہی تو ہو اب نبی دے سحر۔